نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرہ آیت نمبر 5 تا 7 اولئک یہی لوگ اعلی اوپر اعلی آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں علیہم پڑھا آپ نے اعلی اوپر ہدن ہدایت من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے ہم ان کے ربہم ان کے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ و اور اولئک یہی لوگ ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں ہم جہاں پر بھی آئے گا وہ انہیں یہ دو لفظ جو ہیں یہ اس کا معنی ہے ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے سورۃ الفاتحہ میں آپ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر سنا ایک گروہ وہ جن کے پاس علم آیا اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا یہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دوسری قسم کے لوگ وہ جن کے پاس علم تو آیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا یہ لوگ وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا غصہ ہوا غیر المغضوبی اور تیسری قسم کے لوگ وہ جن کے پاس نہ تو علم آیا اور نہ انہوں نے اس پر عمل کیا وَلَضَّالِّينَ پہلے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا ذکر ہے اس آیت میں کہ وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں فلاح کا لفظی معنی ہے پھاڑنا اور کاٹنا فلاح عربی زبان میں کسان کو بھی کہا جاتا ہے فارمر کو اور فارمر کیا کرتا ہے زمین کو کاٹتا ہے زمین کو پھاڑتا ہے کاٹتا کیسے ہے جب وہ فصل کاٹتا ہے اور پھاڑتا کیسے ہے جب وہ ہل چلاتا ہے زمین میں پھر اس میں بیج بوتا ہے پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے پھر اس کو پانی لگاتا ہے پھر غیر ضروری پودوں سے بچاتا ہے پھر کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے پھر چڑیوں سے پرندوں سے بچاتا ہے پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے وہ پھل نکلنے کا انتظار کرتا ہے اگر پھولوں کے پودے ہوں تو پھول نکلنے کا انتظار کرتا ہے پھر جب پھل نکل آتے ہیں تو وہ وقت پر ان کو کاٹتا ہے پھر اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں غیر ضروری بارش نہ ہو جائے کہیں میری فصل کو پانی زیادہ نہ لگ جائے پھر اس کو فکر ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کر دیکھتا ہے آسمان کی طرف کہ کہیں بارش کا موسم تو نہیں کہیں فکر اس کے ہر وقت لاحق رہتی ہے وہ ہر دم کیئر کرتا ہے ہر وقت اٹینٹیو ہوتا ہے اس کا دماغ آنکھیں کھلی رکھتا ہے ہر وقت پھر وہ موسم کا انتظار کرتا ہے جس بیج کا موسم ہو وہ وہی بیج لگاتا ہے اور فصل اگاتا ہے گندم کا موسم ہے تو وہ گندم اگائے گا چاول کا موسم ہے تو وہ چاول کے بیج ڈالے گا تو وہ ہر وقت اٹینٹیو رہتا ہے ہر وقت کیئر کرتا ہے اس کسان کے پورے کردار میں کیا چیز سب سے اہم ہے وہ ہے فکر اس کو فکر ہوتی ہے پھر کہیں جا کے اس کو پھل ملتا ہے اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے اگر پھل جو ہے وہ اگ گئے اور ٹائم پر نہ کاٹے جائیں تو وہ تو درختوں کے ساتھ ہی لگے لگے گل سڑ جائیں گے اور اگر وہ کہیں جائے تو وہ ایسے ہی نہیں چلا جاتا کسی کو ذمہ داری دے کر جاتا ہے کہ یہ لو یہ میرے بعد پانی لگا دینا میری زمین کو یا اس کو اس کی دیکھ بھال کرنا تو فکر اسی طرح یہی مثال ایک مومن کی ہے کہ جو مومن ہے وہ اس دنیا میں بے فکری کی زندگی نہیں گزار سکتا اگر وہ جنت کی خواہش رکھتا ہے. لہذا کافر ایک لفظ ہے
جو کچھ لوگوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک صفت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی کو متقی، منافق، فاسق، کافر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں روا رکھتے ہیں. اب یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس علم تو آیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی کفار مشرقین. یہ آیت اس دوسرے گروہ کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے اور قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی اصل مالک اور خالق ہے، لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے. انکار کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا پتہ ہو، جانتے ہو، مگر اس پر عمل نہ کرنا ہو. انکار جس چیز کا پتہ ہی نہ ہو اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اب وہ انکار آخر کیوں کر رہے تھے؟ وہ انکار ضد اور ہٹ درمی کے باعث کر رہے تھے. وہ قومیت پرست لوگ تھے، وہ اپنی رسم و رواج اور روایات کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، وہ ان پر ہر حال میں عمل کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ وہ لوگ تکبر کا شکار تھے، حق جانتے ہوئے بھی اسے نہیں مان رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا پیغمبر سچا ہے، لیکن وہ لوگ تکبر کا شکار اس لیے تھے کہ ہم لوگ اعلیٰ قبائل اور سردار لوگ ہیں، تو ہم پر وہی کیوں نہ نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی چن لیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر چیز کو اس کی فطرت پر پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کوئی پیغمبر یا نبی بھیجتا ہے تو وہ کوئی فلاسفر یا کوئی شاعر نہیں ہوتا کہ جس کی باتیں اس قوم کو سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لیکن اگر وہ نہ سمجھنا چاہیں تو پھر ان کو کون ایسی باتیں سمجھا سکتا تھا. علامہ اقبال نے نبوت کو عمومیت سے تشبیہ دی ہے. جو ایک پیغمبر ہے اس کو اپنی قوم کے لوگوں کی بہت فکر ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمام قوم جو ہے وہ اس پر ایمان لے، کوئی بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو پیغمبر کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام اس کو پہنچانے کے لیے کہا، کیا اس نے اپنی ذمہ داری سے پہنچایا؟ کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اچھے طریقے سے؟ کہیں قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان نہ پکڑ لے. علامہ اقبال نے نبوت کو عمومیت سے تشبیہ دی ہے. ان کے خیال کے مطابق جس طرح ایک ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، ہر وقت ان کی فکر میں پریشان رہتی ہے، اسی طرح ایک پیغمبر اپنی امت سے، اپنی قوم سے بہت پیار کرتا ہے. امت تو وہ بعد میں بنتی ہے. امت اور قوم میں فرق ہے. جن لوگوں کی طرف کوئی پیغمبر یا نبی بھیجا جاتا ہے وہ لوگ اس پیغمبر کی قوم کہلاتے ہیں، لیکن جب وہی قوم اس پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے تو وہ اس کی امت بن جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بہت فکر تھی، اپنے رشتہ داروں کی بہت فکر تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں کہ کل کو کسی عذاب یا مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب کی. تو قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہو اس سے ہدایت بھی حاصل ہو جائے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تجھے محبت ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. خاتمہ، مہر لگا دی. اللہ، اللہ نے، علی، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی، اور اوپر، سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی، اور اوپر، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، اور لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا. اب اس آیت کی وضاحت سن لیجیے. ختمہ، مہر لگا دی. مہر یعنی سیل بند کر دیا. جب کسی چیز کو سیل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے
اور نہ کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب ان کے دلوں میں نور ہدایت داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی؟ کیونکہ دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کے دل میں داخل ہو جائے انسان اسی کی طرف راغب ہوا ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کو نہ بھائے انسان اس کی طرف راغب ہو ہی نہیں سکتا، انسان اس کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھ اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کے کان سنیں، دیکھتے نہیں بعض لوگ ٹی وی کے ڈراموں کے کس قدر شوقین ہوتے ہیں، اور جب وہ اگر ڈرامہ لگا کر بیٹھے ہوں، کوئی گھر کا دوسرا فرد آئے اور وہ چینل چینج کر کے کوئی بیان لگا دے یا کوئی دینی اسلامک باتوں والا چینل لگا دے تو وہ فوراً چلا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا کیا۔ کیوں؟ ان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس ڈرامے کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کا دھیان ادھر رہتا ہے۔ اب وہ لگا بھی لیں گے اگر تو، لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان کا دل ہی اس کی طرف مائل نہیں ہے۔ اور یہ مہر کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگائی کیونکہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر اس سے کام نہ لیا جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ چلنا چھوڑ دیں تو پھر آپ سے چلا نہیں جائے گا، اگر آپ لکھنا چھوڑ دیں تو کوئی آپ کو کہے لکھ دے تو آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی، بامقابلہ اس شخص کے جو اکثر اوقات لکھتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہدایت کو دیکھتے تھے، حق بات ان کے سامنے تھی، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ ہدایت ان کے کانوں میں داخل ہوتی، حق بات ان کے کانوں میں داخل ہوتی، لیکن ان کے دل تک نہ پہنچتی تھی، نہ ان کو کوئی فائدہ دیتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ اپنے دلوں کو نرم رکھیں، کیونکہ دلوں کا نرم ہونا رحمت کی علامت ہوتا ہے۔ جس شخص کا دل نرم ہے، اگر اس کو دین کی چھوٹی سی بھی بات بتائی جائے تو اس کا دل یوں کھل اٹھتا ہے جیسے اس میں بہار آ گئی ہو۔ وہ بہت اثر لیتا ہے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنا دماغ ہر وقت کھلا رہتا ہے کہ اس کو کوئی بات پتہ چلے اور وہ اس پر عمل کرے۔ لیکن جس شخص کا دل سخت ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس کے لیے اپنی سوچ، اپنی ذات اور اپنی جان ہر ایک سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی ان کے دلوں میں صرف اپنی خواہشات بنتی ہیں، ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا کرتی۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ جس شخص کا دل سخت ہوا، وَعَلَىٰ اور پر، سمعِهِمْ ان کے کانوں پر مہر لگائی۔ سماعت سے نکلا سننے کی صلاحیت، ہم یعنی ان کے، سم ویسے ایک کان ہے، سنگولر ہے، لیکن چونکہ ہم کی اضافت ہے اس لیے اس کو بھی پلورل میں ہی لیا جائے گا۔ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور وعلا اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر۔ ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر آنکھوں کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم، عظیم بہت بڑا، عظیم کی ضد حقیر ہے، اور کبیر کی ضد صغیر ہے۔ جو حقیر ہے وہ صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی جو عظیم ہے وہ کبیر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ عذاب، عذاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ سزا۔ اور اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو عذاب کا مطلب ہے کہ شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا، یہ ہے عذاب۔ تو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑی سزا ہے، عذاب ہے۔ لہذا خلاصہ آیات ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
لہٰذا اگر کسی کے دل میں اپنے دین کو جاننے کی خواہش پیدا ہو اور قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو، ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نازل ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کو توفیق دے رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہی نعمت قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔